أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروعی اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ، آخرت، یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک یعنی سب کے مشترک ہیں۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی سے ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی و اخروی فوائد و منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا و آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، ان میں بحث و مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں رضا الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کے وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کمی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک فرمان ہی کافی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔